اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 12ویں سپارے کا ثلاثہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ، آپ نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے بغیر، یعنی اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ یوم محیط۔ اور نہ کمی کیا کرو ناپ اور تول میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم خوشحال ہو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا عذاب نہ آ جائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اے میری قوم پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کے دیے سے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں؟ اِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ، یعنی مذاق کے طور پہ بولے، مذاق اڑانے کے طور پہ، بس تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو۔ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، آپ نے کہا، اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ، اگر میں روشن دلیل پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عن، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں یا اس کام میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی میں وہ کام کرنے لگوں جس سے میں خود ہی تمہیں روکتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، نیز میں نہیں چاہتا مگر تمہاری اصلاح، یعنی میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں اور درستگی جہاں تک میرا بس ہے۔ وما توفیق الا باللہ، اور نہیں میرا راہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی میرا راہ پانا ہے کہ مجھے راستہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اور اے میری قوم ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری دشمنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اور اے میری قوم کے لوگوں، میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسے ہی مصیبت پہنچ جائے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم اور صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تو تمہارے زمانے سے دور نہیں، یعنی وہ تو بہت ہی قریب ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا، وہ بولے، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، اور بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے۔ ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز،
اور اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا، یعنی برادری کا لحاظ نہ ہوتا، تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا اور نہیں ہو تم ہم پر غالب۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، کیا میرا کنبہ یعنی برادری زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِہْرِيًّا، اور تم نے ڈال دیا ہے اسے پس پشت۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو عمل تم کرتے ہو اس کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر اور میں اپنے طور پر عمل پیرا ہوں۔ سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیب، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَاتُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور آ لیا ظالموں کو خوفناک کڑک نے، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، گویا کبھی وہ اس میں بسے ہی نہ تھے۔ اَلَا بُعْدًا لِمَدْیَنَ کَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو گئے تھے ثمود۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلے غلبے کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا روز قیامت، یعنی کہ آگے ہوگا اور قوم اس کے پیچھے ہوگی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور لا ڈالے گا انہیں آتش جہنم میں، یعنی اس کے پیچھے پیچھے قوم اس کے ساتھ ہی جہنم کی آگ میں ڈل جائے گی۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی لعنت۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِیدٌ، یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے، ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ اجڑ گئی ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی، جب آ گیا حکم آپ کے رب کا۔ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِیب، ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی ہی میں اضافہ کیا۔ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِیمٌ شَدِیدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک ان واقعات میں عبرت کی نشانی ہے ان کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذَلِكَ یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نے نہیں مؤخر کیا ہے اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو
گنی ہوئی ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، جب وہ دن آئے گا تو اس کی ہیبت سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے، یعنی جسے اللہ چاہے گا اجازت دے گا تو وہ بول سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، سو وہ جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جتنا چاہے آپ کا پروردگار۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور وہ جو خوش نصیب ہیں تو وہ نعیم یعنی جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جتنا چاہے آپ کا رب۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، تو اے سننے والے، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں دھوکے اور شبے میں نہ پڑو کہ ان کو عذاب نہ ہوگا۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ اسی طرح پوچھتے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کو ان کے اعمال کے نتیجے میں پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب پھر اختلاف کیا جانے لگا اس میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی آپ کے رب پروردگار کی جانب سے تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایسے شبے میں ہے اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو پورا بدلہ دے گا انہیں ان کا رب ان کے کرتوتوں کا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کام وہ کرتے ہیں ان سے خوب آگاہ ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، پس آپ ثابت قدم رہیے جیسے حکم دیا گیا ہے آپ کو، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جو تائب ہو کر آپ کے ہمراہ ہیں، اور سرکشی نہ کرو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ورنہ چھوئے گی تمہیں بھی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور قائم کیجیے نماز دن کے 2 حصوں پر اور کچھ رات کے حصوں میں، یعنی دو دن کے حصے یعنی ظہر اور عصر جو دن میں ہوتی ہیں، اور رات کے فجر، عشاء اور مغرب۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور آپ صبر کیجئے بلا شبہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوں کے اجر کو۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو زمانے تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہتا، وہ خود بھی نیک کام کرتے اور لوگوں کو زمین میں شر و فساد کرنے سے روکتے، مگر ان میں تھوڑے ہی تھے جو تبلیغ کرتے رہے جنہیں ہم نے نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ،
اور ظالم تو اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا تھا، اور وہ تھے ہی مجرم۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ برباد کر دے بستیوں کو ظلم سے، حالانکہ اس میں بسنے والے نیکوکار ہوں۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ ولا یزالون مختلفین، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو بنا دیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی رحمت کے ساتھ انہیں پیدا فرمایا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جن اور انسان دونوں سے، یعنی انسانوں دونوں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی خبریں ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ پختہ کر دیں ان سے آپ کے قلب مبارک کو، یعنی دل کو۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں حق، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ فرما دیجئے انہیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ اور ہم اپنے طور پر عمل پیرا ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیت الکتاب بالمبین، الف لام را یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن عربی کو تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو، یعنی عربی زبان میں اتارا قرآن کو تاکہ تم اسے اچھی طرح سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اس قال یوسف لأبیہ یا آبتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہ اے میرے محترم باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تو آپ نے فرمایا یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بچے نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تحویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام یعنی خوابوں کی تعبیر، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے 2 باپوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔
لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیۃ للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے۔ اس قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد ایسا کرنے میں کھلی غلطی کا شکار ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، قتل کر ڈالا یوسف کو، یعنی کہ قتل کر ڈالتے ہیں یوسف کو، یا دور پھینکاؤ اسے کسی علاقے میں، یوں تنہا ہو جائے گا تمہاری طرف تمہارے باپ کا رخ، یعنی ساری محبت جو ہے باپ کی وہ تمہاری طرف ہو جائے گی رخ، اور ہو جانا اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم، یعنی نیکوکاروں میں سے ہو جانا توبہ کر کے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارات ان کنتم فاعلین، یہ سن کر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یعنی ایک بھائی نے کہا کہ نہ قتل کرو یوسف کو، بلکہ پھینک دو اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک تہ میں، اٹھا لیں گے اسے کوئی راہ چلتے مسافر، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے، مثلا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، یہ طے کرنے کے بعد انہوں نے آ کر کہا اے ہمارے باپ، کیا ہوا آپ کو کہ آپ اعتبار ہی نہیں کرتے ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یعنی پھر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے یہ دو بھائی ستیلی ماں سے تھے، اور یہ الگ تھے، یہ جو ہے 11 بھائی تھے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، آپ بھیجیے اسے ہمارے ساتھ کل تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور کوئی فکر نہ کیجیے ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، آپ نے فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بے شک مجھے غمزدہ بناتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کھا نہ جائے اس کو بھیڑیا، اور تم سیر و تفریح کے باعث اس سے بے خبر ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہنے لگے اگر کھا جائے اسے بھیڑیا حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، بلا شبہ ہم تو پھر بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، پھر جب بڑے اسرار سے اسے لے گئے اور سب نے یہی طے کر لیا کہ ڈال دیں اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک تہ میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور عین اس وقت ہم نے اس کی طرف یعنی یوسف کی طرف وحی کی، گھبراؤ نہیں، تم ضرور انہیں آگاہ کرو گے ان کے اس فعل پر، اور وہ تیرے رتبہ عالی کو نہیں سمجھتے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت گریہ زاری کرتے ہوئے، یعنی پھر کنویں میں پھینکنے کے بعد پھر عشاء کے وقت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلوہ الذئب، آ کر کہا ابا جی ہم ذرا گئے کہ دوڑ لگائیں اور ہم چھوڑ گئے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، ہائے افسوس کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ نہیں مانیں گے ہماری بات اگرچہ ہم سچے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو، یوں نہیں بلکہ آراستہ کر دکھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے اس سنگین جرم کو۔ فصبر جمیل، اور اس حادثے پر میں صبر جمیل کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیرۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا
اور تو اہل قافلے نے پانی لانے کے لیے اپنا ڈول یعنی آب کش بھیجا، اس نے لٹکایا اپنا ڈول، کالا یا بشرا ھذا غلام. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ڈول میں سے جب نکلے تو وہ پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ لو کتنا من موہنا بچہ ہے. وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا دیا اسے متا گرا یعنی ایک قیمتی مال سمجھتے ہوئے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر سی قیمت پر چند درہموں کے عوض. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے.